وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پہ گفتگو ہماری چل رہی تھی، جو شرح میں عبارت ہے یہاں پہ پہنچی تھی کہ وَمُحَوَّلٌ عن مضاف غیرہما وذلك بعد افعل التفضیل المخبر به اما هو مغایر للتمييز۔ یہ تمییز کی دوسری قسم ہے کہ جو نسبت کا ابہام ہوتا ہے اس کو ختم کرتی ہے۔ تمییز بنیادی طور پہ جو چیز مبہم ہوتی ہے اس کو واضح کرنے کے لیے کوئی چیز آپ لے کر آتے ہیں۔ یہ پہلی قسم اس کی کیا ہے، جو اسم کی تمییز واقع ہوتی ہے، جسے کیا کہتے ہیں مفرد کی تمییز واقع ہونا۔ اور دوسرا یہ بیان کر رہے ہیں کہ جو نسبت کی یعنی جملے کے اندر جو نسبت ہوتی ہے وہ تمییز اس کا ابہام ہوتا ہے، اس کو یہ واضح کرتی ہے، جس کی ہم نے مثال دی تھی کہ سر جو ہے وہ چمک رہا ہے، تو سر چمکنے میں جو نسبت ہے سر کی طرف چمکنے کی، اس کا کنفیوژن تھی تو اس کو ختم کرنے کے لیے شیبن لگا دیا کہ سر جو چمک رہا ہے وہ سفیدی کی وجہ سے کیا چمک رہا ہے کہ سر کے بال جو سفید ہو گئے۔ یا زمین میں ہم نے جاری کیے، زمین میں کیا جاری کیے، تو اس کے ابہام ختم کرنے کے لیے کہا کہ عیوناً کے چشمے کیا جاری کیے۔ تو اس کو کہتے ہیں محول، نسبت کیا ہے تبدیل شدہ ہے۔ اب کس سے تبدیل شدہ ہے؟ پہلی مثال میں یہ فاعل سے تبدیل شدہ ہے کہ اصل عبارت یہ بن رہی تھی کہ جو سر کی سفیدی ہے وہ چمک رہی ہے، تو آپ نے کہہ دیا سر چمک رہا ہے، تو سفیدی کو کیا ہے وہ محذوف کر دیا، اس کو تمییز بنا دیا۔ تو جو اصل میں فاعل تھا اس کی حیثیت آپ نے کیا بنا دی، تمییز والی بنا دی۔ تو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ محول عن الفاعل ہے۔ اور زمین میں ہم نے جاری کیے، یہ اصل میں کیا تھا کہ زمین میں ہم نے چشمے جاری کیے، تو چشمے جاری کیے یعنی مفعول واقع ہو رہا تھا، تو اس کو چشمے کو ہٹا کے زمین میں جاری کیے، اور ادھر سے عیوناً کو کیا ہے بعد میں رکھ دیا، تمییز کے طور پہ رکھ دیا۔ تو یہ اصل میں مفعول تھا اور یہ محول کیا ہو گیا، عن المفعول ہو گیا۔ تیسری چیز کیا ہے کہ محول عن مضاف غیرہما، کہ یہ مضاف سے کیا ہوگا، محول ہوگا، اور جو مضاف ہے وہ ان کا غیر ہوگا، یعنی جو مضاف ہے وہ فاعل بھی واقع نہیں ہو رہا ہوگا اور مفعول بھی واقع نہیں ہو رہا ہوگا۔ کہ تمییز اصل میں مضاف ہوگی اور مضاف کو ہم نے بدل کے کیا ہے تمییز بنا دیا گیا ہوگا۔ یہ مثال سے چیز واضح ہو جائے گی۔ یہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ وذالک بعد افعل التفضیل، یہ افعل التفضیل کے بعد ہوتا ہے۔ اور افعل التفضیل کی کیا حیثیت ہوتی ہے کہ المخبر بہ، کہ اس کے ذریعے سے خبر دی جا رہی ہوتی ہے، اما ہوا اس چیز کے متعلق کہ مغایر للتمییز، جو تمییز کے کیا ہوتی ہے مغایر ہوتی ہے۔ مثال سے کیا مزید بات واضح ہوگی۔ وذالک کا قول کا زید اکثر منک علما، زید مبتدا، اکثر اس کی خبر ہوگی۔ تو یہ جو اکثر خبر ہے یہ کیا ہے، افعل و تفضیل ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس افعل و تفضیل کو کیا کہتے ہیں، مخبر بہی کہتے ہیں، اس کے ذریعے سے خبر دی جا رہی ہے۔ اچھا جی، اکثر و من کا جار مجرور اسی اکثر کے متعلق ہو گیا۔ علماً کیا واقع ہو رہا ہے، ہم علماً کو کیا کہتے ہیں، یہ تمییز واقع ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تمییز یہ نسبت کی تمییز ہے کہ زید تم سے زیادہ ہے، زید تم سے زیادہ ہے، یہ جو جملہ ہے یہ کلیئر نہیں ہو رہا بھی کس بات میں زیادہ ہے، تو اس نے علماً آخر پہ لگایا کہ علم کے اعتبار سے کیا زیادہ ہے۔ تو یہ علم کیا ہے، نسبت کی تمییز واقع ہو رہا ہے، جملے کی یعنی تمییز واقع ہو رہا ہے۔ اور اس علم میں اور اکثر میں کیا فرق ہے کہ اکثر اور علم دونوں کے الگ الگ چیزیں ہیں، مغایر ہیں۔ تو اسی وجہ سے کیا کہتے ہیں کہ یہاں پہ افعل و تفضیل جو خبر واقع ہو رہا ہے، کس سے خبر واقع ہو رہا ہے، اما اس سے خبر واقع ہو رہا ہے کہ ہوا مغایر، کہ جو تمییز کے مغایر ہے، یعنی اکثر خبر واقع ہو رہا ہے زید کے لیے، اور زید اور علم دونوں آپس میں کیا ہے مغایر ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک ہونے کی مثال بھی آئے گی۔ یہ دوبارہ عبارت پہ توجہ کیجیے گا۔ وذالک بعد افعل تفضیل، یہ افعل و تفضیل کے بعد ہوتا ہے۔ افعل و تفضیل کی حیثیت کیا ہوتی ہے کہ المخبر بہی، کہ وہ خبر واقع ہو رہی ہوتی ہے، جیسے اکثر کیا خبر واقع ہو رہی ہے۔ اور کس سے خبر ہوتی ہے، اما ہوا اس سے خبر واقع ہو رہی ہوتی ہے، یعنی اس کا مبتدا کیا ہوتا ہے، یعنی اس کا جو مبتدا ہوتا ہے وہ مغایر للتمییز، وہ تمییز کے کیا ہوتا ہے مغایر ہوتا ہے، یعنی زید اور علم آپس میں کیا رکھتے ہیں، تغایر رکھتے ہیں، دونوں ایک سیم نہیں ہیں۔ اور زید سے تمییز کیا ہے، افعل و تفضیل کیا واقع ہوا ہے اکثر۔ اچھا، اس کو ہم نے کیا ہے کہ محول عن مضاف کہا ہے، کہ علم جو ہے یہ تمییز واقع ہو رہا ہے لیکن یہ کنورٹ شدہ ہے، کس سے کنورٹ شدہ ہے، مضاف، کہ یہ پہلے کیا تھا، مضاف تھا۔ ٹھیک ہے جی۔
تو پہلے مضاف کیسے تھا، اس کے لیے ہمیں اصل جملے کو کیا کھولنا پڑے گا. زید اکثر من کا علم میں اصل جملہ کیا ہے کہ علم زید اکثر، کہ زید کا علم کیا ہے، اکثر من کا ہے. تو علم و زید، جب علم و زید ہم کہہ رہے ہیں تو علم و زید کیا واقع ہو رہا ہے، علم کیا واقع ہو رہا ہے، مضاف واقع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اصل میں پاس یہ مضاف تھا اور مضاف کو ہم نے کنورٹ کیا کس میں، تمیز میں کیا کنورٹ کیا، علمن بن گیا. جبکہ اوپر والی مثالوں میں جو عیون تھا وہ اصل میں کیا تھا، عیون الارض تھا. ٹھیک ہے، وہ بھی مضاف تھا، عیون الارض مضاف وہ بھی تھا. ایسے ہی ہے نا، عیون الارض وہاں پہ اصل دیکھیں وہ بھی مضاف تھا نا، مضاف تھا نا. اس کے پیچھے آپ چلے جائیں، اشتعل شیب الراس، شیب بھی کیا ہے، اصل میں مضاف تھا. لیکن اس کو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ محول عن مضافن، اس کا نام یہ نہیں رکھا، بلکہ اس میں پہلے کا نام محول عن الفاعل رکھا، دوسرے کا نام کیا ہے، محول عن المفعول رکھا. تو یہاں پہ توجہ والی بات کہاں پہ ہے کہ محول عن مضافن غیرہما، نقطہ کس میں ہے، غیرہما میں، کہ یہ ایسے مضاف سے محول ہوگا کہ جو مضاف جو ہے وہ مفعول اور فاعل کا غیر ہوگا. جبکہ جو پہلی دو مثالوں میں ہے وہ بھی محول ہے مضاف سے، لیکن وہ مضاف کیا واقع ہو رہا تھا، فاعل اور مفعول واقع ہو رہا تھا. جبکہ ابھی جو ہم تیسری چیز ہم بیان کر رہے ہیں کہ وہ محول ایسے مضاف سے ہوگا کہ غیرہما، جو فاعل اور مفعول نہیں ہوگا. اب یہی جو مثال ہے علم زید اکثر میں، یہاں پہ علم مضاف واقع ہو رہا ہے لیکن یہ فاعل نہیں ہے، مفعول بھی نہیں ہے، بلکہ مبتدا واقع ہو رہا ہے. واضح؟ تو اس کو پھر ہم تیسری قسم میں کیا داخل کریں گے. اچھا، دوسری مثال، انا اکثر من کا مالاً وعز نفراً. انا اکثر من کا مالاً، یہ دو جملے ہو گئے، وہ عطف لگا کے دوسرا. تو انا مبتدا ہو گیا، اکثر کیا ہوگی اس کی خبر ہوگی، من کا جار مجرور اسی کے متعلق ہو گیا، مالاً کیا واقع ہو رہا ہے، تمیز واقع ہو رہا ہے. اور یہ تمیز کس سے آ رہی ہے، جملے کی نسبت سے آ رہی ہے، یعنی جملے کی نسبت اس میں واضح نہیں ہے. وعزو کیا ہے، یہ واو عطف ہے اور عز کا عطف ہو رہا ہے اکثر کے اوپر، یعنی یہ بھی خبر واقع ہو رہی ہے. نفرن کیا ہے، یہ پھر کیا واقع ہوگی، تمیز واقع ہو جائے گی. اب یہاں پہ آپ یہ بتائیں کہ مالن جو تمیز واقع ہو رہی ہے یہاں پہ، یہ محول عن مضاف غیرہما کیسے ہے. انا اکثر من کا مالن میں جو مال تمیز واقع ہوئی ہے، یہ تمیز اصل میں کیا تھی، مضاف تھی. کیسے، اصل جملہ اس کا بنانا پڑے گا نا. زید اکثر من کا علم میں اصل جملہ کیا بنایا، علم زید اکثر. تو انا اکثر من کا مالن کا کیا جملہ بنائیں گے، انا کی بات ہے نا، ہاں مالی اکثر من کا، مالی. اب مالی کیا ہے، مضاف مضاف الیہ. ٹھیک ہے، مال مضاف ہے یا کیا، مضاف الیہ. اعز و نفر میں کیا کہیں گے، نفری، نفری اعز من کا. واضح ہے، یہ لکھیں سے کیا کہتے ہیں بیٹے. ٹھیک ہے، اچھا مجمع چپ ہے. اچھا جی، فإن كان الواقع بعد افعل تفضیل هو عین المخبر عنہ. مخبر بہی اور مخبر عنہ میں کیا فرق ہے، مخبر عنہ کسے کہتے ہیں، مبتدا کو کہتے ہیں. مخبر بہی کسے کہتے ہیں، خبر کو کہتے ہیں. مخبر عنہ کسے کہتے ہیں، مبتدا. ٹھیک ہے، فإن كان الواقع، اگر افعل و تفضیل کے بعد جو واقعہ ہو رہا ہے، افعل و تفضیل کے بعد جو واقعہ تمیز یعنی وہ کیا ہو، مخبر عنہ کا عین ہو، یعنی وہ بالکل سیم ہو، تو واجب خفض بالاضافت ہے. تو پھر ایسی تمیز کو کیا ہے، اضافت کی وجہ سے جر دینا کیا ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب پہلے مثال پڑھتے ہیں پھر دوبارہ اس پر طرف آتے ہیں. مال زید اکثر مالن. مال زید میں مبتدا کیا ہے اس مثال میں، مال زید مبتدا ہے، یعنی مال زید کو آپ کیا کہیں گے، مخبر عنہ. مال زید، مالو کیا ہے، مال مضاف ہو رہا ہے، یہ مخبر عنہ ہے. اچھا جی، اور افعل و تفضیل کے بعد کیا واقع ہو رہا ہے، مالن واقع ہو رہا ہے نا، یہ کیا ہے، تمیز ہے. ٹھیک ہے، اب یہ
جو تمییز ہے یہ مخبرانو کا عین ہے، یعنی وہ پہلے بھی مال ہے اور آخر پہ کیا ہے مال ہے، دونوں بالکل سیم ہیں. جبکہ اوپر والی مثالوں میں ایسے نہیں تھا، وہاں پہ پہلے زید تھا اور اس کے بعد علم تھا، یا قرآن مجید کی آیت میں پہلے انا تھا پھر آخر پہ کیا تھا مالن تھا، ٹھیک ہے، نفرن تھا یا مالن تھا. تو اگر مختلف ہو تو وہاں پہ پھر تمییز منسوب نہیں ہوگی، یعنی مال و زیدن اکثر و مالن نہیں کہیں گے، بلکہ کیا ہے وہاں پہ مضاف کریں گے اکثر کو اس کی طرف، اور کیا ہے اسے مجرور بنا دیں گے خفض بالاضافہ. ٹھیک ہے. اب یہ دوبارہ ہم عبارت پڑھتے ہیں کہ فَإِنْ كَانَ الْوَاقِعُ بَعْدَ افل و تفصیل، اگر افل و تفصیل کے بعد جو واقعہ ہوتا ہے، افل و تفصیل کے بعد کیا واقعہ ہوتا ہے؟ تمییز. ہاں اگر تمییز ہو، یعنی شارٹ کر لانا، یعنی فَإِنْ كَانَ التَّمْيِيزُ، اگر تمییز ہو، عین المخبر عنہ، اس کو شارٹ کٹ کریں، اگر تمییز ہو عین المبتدا، ٹھیک ہے، یعنی ان کان التمییز عین المبتدا، اگر تمییز کیا ہے بالکل مبتدا کا عین ہو، ایک ہی جیسی ہو، پھر واجب خفض ہو، تو پھر اس تمییز کو جر دینا واجب ہو جائے گا اضافت کے ذریعے سے، یعنی اس سے جو پہلے والا ہے افل و تفصیل اس کو کیا بنائیں گے؟ اس کے لیے مضاف بنا دیں گے. جیسا کہ مال و زیدن اکثر و مالن کی بجائے کیا پڑھا؟ اکثر و مالن پڑھا. الا مگر یہ کہ انکان افل و تفصیل مضافن الی غیرہ، مگر یہ کہ جو افل و تفصیل مضاف ہو رہا ہو الی غیرہ، تمییز کے غیر کی طرف، وہ تمییز کی طرف مضاف ہو ہی نہ رہا ہو. ٹھیک ہے. آپ نے کیا کہا کہ اس کو آپ خفض مجرور کریں گے اور افل و تفصیل کو مضاف کریں گے اس کی طرف، لیکن ہم کہیں کہ جملہ ایسا ہے کہ افل و تفصیل اس کی طرف مضاف ہو ہی نہیں رہا تمییز کی طرف، درمیان میں کوئی اور چیز آ گئی ہے، تو پھر وہاں پہ تمییز کو کیا کرنا پڑے گا؟ فینصب، اس سے کیا دینی پڑے گی؟ نصب دینی پڑے گی. مثال میں یہاں پہ گڑبڑ کر دی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ مثال میں کیا گڑبڑ ہے. زید اکثر الناس مالا، زید مبتدا، اکثر الناس سے اکثر مضاف ہو رہا ہے، ناس کیا مضاف ہے، یہ خبر ہو گیا، مالن کیا ہے اس کی تمییز واقع ہو رہی ہے. ہاں عین والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے پہنچ گئے. تو یہ شروع میں کیا ہونا چاہیے؟ زید سے پہلے ایک لفظ مالو زیدن. ہاں یعنی اس مثال کو ہم کیسے سیٹ کریں گے؟ مالو زیدن، آگے کیا کہیں گے؟ اکثر الناس مالن. وگرنہ اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ تو وہ پہلے والی بات ہوگی. پہلے والی بات کیا تھی کہ جو تمییز اور مبتدا کیا ہوتی تھی؟ مغایر ہوتی تھی. مغایر ہوتی تھی تو وہاں پہ پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ وہ تو منصوب ہوتی ہے، جیسے زید اکثر من کا علم کی مثال تھی. ہاں زید لوگوں میں سے اکثر ہے مال کے اعتبار، ترجمہ تو ٹھیک بن رہا ہے. ہاں نہیں، زید کو اگر ہم کہیں گے زید زیادہ ہے لوگوں میں، اچھا ہاں زید تو زیادہ نہیں ہوتا نا، لیکن ادھر تو کہہ رہے تھے زید زیادہ ہے تم سے علم کے اعتبار سے. ہاں علم میں زیادہ کہہ رہے تھے. ہاں ممکن ہے، انا اکثر قرآن کی آیت ہے بھائی، میں تم سے زیادہ ہوں مال میں، تو مال کے اعتبار سے ایک انسان زیادہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ٹھیک، ترجمہ دونوں میں ٹھیک بنتا ہے، ترجمہ دونوں میں ٹھیک بنتا ہے. بس بات کیا آئے گی کہ یہ پھر اس موضوع کی مثال نہیں ہوگی کہ جس میں ہم فرض یہ کر رہے ہیں کہ تمییز مخبرانو کا کیا عین ہے، دونوں ایک جیسی چیزیں ہیں، اس کی مثال نہیں بنے گی. ہاں یہ جو الا لگایا ہے اس کی تو نہیں کہا ہے کہ وہ عین نہ ہو مبتدا کی. ہاں وہ عین نہ ہو مبتدا کی، تو عین مبتدا کی نہ ہو وہ تو پہلے بھی بیان کر چکے ہیں نا. نہیں وہ معذرت نہیں، اللہ سے نفی کر رہے ہیں. الا انکانا وہ آگے خود بیان کر دیا نا، مگر یہ کہ افل و تفصیل مضاف ہو الی غیرہ، الی غیر تمییز، یہ والی بات ہے. نفی کس کی ہو رہی ہے؟ پہلے کہا کہ وہ مضاف ہوگا کس کی طرف؟ تمییز کی طرف. پھر کہہ رہے ہیں کہ مگر یہ کہ وہ مضاف تمییز کی طرف نہ ہو بلکہ غیر تمییز کی طرف ہو. ہاں جی صاحب ٹھیک ہے. یہ کچھ ہے اس مناقشہ تو کہ یہ کسی نسخے میں مثال نہیں لکھی ہوئی، ایسی لکھی ہوئی ہر نسخے میں، مال و زیدر کسی میں نہیں لکھا ہو. اچھا یہ مطالعہ بھی کر رہا تھا تو مجھے یہ لگا کہ یہ شاید مصنف نے تکرار کر دی ہے، پہلے یہ بات بیان ہو چکی تھی لیکن پہلے یہ بات بیان نہیں ہوئی. ٹھیک ہے.
تو لہٰذا ہم کہیں گے یہ مثال میں کیا مشکل ہے، مثال کیا ان کو سیٹ کرنی چاہیے۔ اچھا یہاں تک کیا ہے گفتگو کیا ہوئی مکمل ہوگی، ٹھیک ہے۔ تمییز جو نسبت کا ابہام ختم کرتی ہے اس کی 3 قسمیں ہو گئیں، بلکہ اس کی ہم کیا کہیں کہ انہوں نے کیا بنائی ہیں جی، 2 قسمیں بنائی ہیں، محول اور غیر محول۔ محول کی 3 قسمیں بیان کی، غیر محول کو بیان ہی نہیں کیا، غیر محول کو نہیں بیان کیا نا، نہیں کیا بیان، ٹھیک ہے۔ محول کی جو ہے وہ 3 قسمیں کون سی بنائی، یا فاعل سے محول ہوگا، یا مفعول سے، یا ایسے مضاف سے کہ جو فاعل اور مفعول نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور جو مضاف فاعل اور مفعول نہیں ہوگا اس میں پھر کیا 2 صورتیں بیان کی، کہ اس میں کبھی آپ کو تمییز کو مضاف کر کے مجرور بنانا پڑے گا، وہ کب ہوگا کہ تمییز اور مبتدا جب دونوں سیم ہوگی، تو پھر وہاں پہ کیا کرنا پڑے گا جی، افعل و تفضیل کو اس کی طرف مضاف کرنا پڑے گا۔ اگر افعل و تفضیل اس کی طرف مضاف نہ ہو رہا ہو، درمیان میں کوئی اور چیز آئی ہو، تو پھر وہاں پہ بھی کیا ہو جائے گی، نصب ہو جائے گی۔ اور اسی طریقے سے اگر دونوں مغایر ہوں گے، موافق نہیں ہوں گے، تمییز اور مبتدا، تو وہاں پر بھی کیا رہے گی، نصب بھی رہے گی، تمییز منصوب رہے گی۔ اچھا اب ایک اور بحث ہے اس میں کہ وقد یقع کل من الحال والتمییز مؤکدا غیر مبین لہیئۃ ولا ذات، کہ کبھی حال اور تمییز میں سے ہر ایک واقعہ ہوتا ہے مؤکد بن کے، مؤکد کیا مطلب، تاکید بن کے۔ تاکید کہاں پہ ہوتی ہے، کہ جب پہلے ایک بات بیان ہو چکی ہو پھر دوبارہ اس کو ریپیٹ کیا جائے، تو دوبارہ اس کو ریپیٹ کیوں کر رہے ہیں، تاکہ مزید کیا تاکید پیدا ہو جائے۔ اور غیر مبین لہیئۃ، یہ حیت اور حالت کو بیان کرنے والی نہیں ہوتی، یہ کس کی بات ہو جائے گی، حال کی۔ یعنی حال کی ہم نے تعریف کیا بیان کی تھی، کہ حال حالت کو بیان کرتا ہے، حیت کو بیان کرتا ہے۔ وہاں پہ جب اعتراض ہوا تھا، کون سی آیت تھی، وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، کہ یہاں پہ جو مفسدین حال واقعہ ہو رہا ہے تو یہ حالت تو نہیں بیان کر رہا، یہ تو تاکیدی ہے۔ تو مصنف نے یہاں پہ اشارہ کیا تھا کہ یہ حال تاکیدی ہے، اور ہم ابھی تعریف حال تاکیدی کی نہیں کر رہے، ٹھیک ہے۔ تو حال تاکیدی کیا ہوتا ہے، غیر مبین لہیئۃ ہوتا ہے، اور غیر تاکیدی کیا ہوتا ہے، مبین لہیئۃ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ولا ذات، اور نہ ہی وہ چیز ذات کو بیان کرنے والی ہوگی، یہ کس کی بات ہو جائے گی، تمییز کو۔ کہ تمییز کی تعریف میں ہم نے کیا لکھا، کہ تمییز ابہام کو اٹھاتی ہے، ابہام کو اٹھانے والی تمییز کو کیا کہتے ہیں، مبین لذات، یہ ذات کو بیان کرنے والی چیز۔ اب ذات کیا 2 طرح سے ہو سکتی ہے، یا وہ اسم کی ذات مفرد کی ہو سکتی ہے، یا جملہ کی نسبت کی ہو سکتی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تمییز کی ایسی قسم ہے کہ جو ذات کو بیان ہی نہیں کرتی، مطلب کیا کہ وہاں پہ کوئی ابہام ہوتے ہی نہیں ہے۔ جب ابہام نہیں ہوتا تو تمییز کیوں لے کر آ رہے ہیں، کہتے ہیں اس وجہ سے لے کر آ رہے ہیں تاکہ تاکید کیا ہے پیدا ہو، ٹھیک ہے۔ تو ابھی اس کی کیا ہے 2 مثالیں یہاں پہ دیں گے، پہلے حال کی مثالیں دیں گے کہ جو تاکید کے لیے آئے ہیں، پھر تمییز کی کیا مثالیں دیں گے۔ مثال ذالک فی الحال، اس کی حال میں وہی مثال ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اس میں ہم نے کیا کہا تھا کہ اگر آپ تعصو کا مطلب آپ لغت میں جا کے دیکھیں عصا کا، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، فساد پھیلانا ہوتا ہے۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، جملہ کیا ہو گیا، پورا ہو گیا۔ آگے جب مفسدین کہا ہے کہ در حالہ کہ تم فساد پھیلا رہے ہو، تو آپ کہیں گے در حالہ کہ فساد پھیلا رہے ہو، اس کا کوئی معنی نہیں بنتا، تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ در حالہ کہ تم فساد پھیلا رہے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ترجمہ ہم وہ والے حال کا نہیں کریں گے کہ جو حال کیا ہوتا ہے، صورت حال کو بیان کرتا ہے، در حالہ کہ تمہاری یہ کیفیت ہے، نہیں، کیفیت اور در حالہ کہ یہاں پہ نہیں آئے گا۔ یہاں پہ تاکید والا کیا معنی آئے گا، تاکید کیا معنی کو اردو میں کیسے ظاہر کی جاتا ہے، مختلف جملے آپ بنا سکتے ہیں۔ تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، تم زمین میں فساد پھیلانے والے نہ بنو، یہ تکرار کر دیں گے، تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، فساد پھیلانے والے نہ بنو، 2 دفعہ جملہ لکھ دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو 2 دفعہ جب جملہ اس کا لکھیں گے تو یہ کیا بن جائے گا، تاکید والا ترجمہ ہو جائے گا اس کا۔ اب وہ پوچھیں گے بھی دوسرا جملہ آپ نے کیوں لکھا فساد پھیلانے والے نہ بنو، آپ کہیں گے تاکید کو بیان کرنے کے لیے، ورنہ تاکید کو بیان کرنے کے لیے اور کون سا مناسب جملہ اردو میں، جو آپ کو مناسب لگے وہ آپ لکھ دیں، ٹھیک ہے۔ تو 1 دفعہ یعنی فساد پھیلانے کی بات نہیں لکھنی، 2 دفعہ لکھنی ہے، جب 2 دفعہ لکھیں گے تو تب کیا تاکید بنے گی۔ تو یہاں پہ آپ مترجمین کو دیکھ لیں کہ انہوں نے 2 دفعہ لکھا یا نہیں لکھا۔ عصا، عصون، عصون، یہ مل گیا لغت میں، کام اس میں نکلا ظہیر صاحب آپ کا،
آسوا میں دیکھیں آسیا میں، تو مثلا القاموس والا نے کیا لکھا؟ اساس پر زبردست فساد بپا کرنا، فساد انگیزی کرنا، ہاں بالغ فی الفساد۔ آسیہ کا کیا مطلب لکھا؟ فساد مچانا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ترجمہ کیا لکھا جو لغت والے ہیں اس آیت کا، کہ تم مفسد بن کر زمین میں فساد نہ مچاؤ، انہوں نے یہ ترجمہ لکھا، تم مفسد بن کر زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ تو ہم کہیں گے بھی فساد جب پھیلایا جاتا ہے تو مفسد بن کے فساد پھیلایا جاتا ہے یا مصلح بن کے؟ فساد پھیلانے والا مفسد ہی بنا ہوا ہوتا ہے نا۔ تو یہ یعنی تاکید کا ہم نے معنی ظاہر کرنا تھا نا، تاکید کے تب معنی ظاہر ہو جاتا ہے جب ڈبل 2 دفعہ بات کہے ایک بندہ، تب یہ لگتا ہے نا کہ اس نے تاکید کی ہے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نحو کے قاعدے کے مطابق اردو میں ترجمہ جو ہے وہ مشکل ہے کہ کوئی آپ کو مترجم کرتا ہوا نظر آئے۔ ثم ولیتم مدبرین، اچھا ثم ولیتم، یہ جو ولیتم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیچھے مڑ جانا، ٹھیک ہے۔ مدبرین کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے؟ پیچھے ہٹ جانا۔ ثم ولیتم، پھر تم پھر گئے، مدبرین اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے پھر گئے۔ اب اس میں ترجمہ کیسے کریں گے تاکید کا؟ کہ پھر تم پھر گئے، پھر تم پھر گئے، ڈبل کہنا پڑے گا نا۔ ہاں ولیتم کا مطلب کیا کیا؟ بھاگنے کا کر دیا نا، ہاں بھاگ کھڑے ہوئے۔ اب ولہ کا مطلب دیکھیں بھاگنا ہے یا نہیں ہے، ولہ اور ولہ کا یہ دیکھیں، ولہ جو ہے نا معنی میں لکھا ولہ رطب کھجور کا پکنا، ولہ شئی چلا جانا، رخ پھر جانا، اور پیٹ پھیر کر بھاگنا، فلان ولہ فلان، ہاربن کا مطلب بھاگنا ہے، ولہ فلان پیٹ پھیرنا، ایک شے کا دوسرے سے دور ہونا، پیٹ پھیر کر اعراض کرنا، یعنی ولہ کا مطلب ہی کیا ہے؟ پیٹ پھیرنا ہے۔ جب ولہ کا مطلب پیٹ پھیر کر اعراض کرنا ہے، پیٹ پھیرنا ہے، مدبرین کا مطلب بھی پیٹ پھیرنا ہے، دونوں کا مطلب پیٹ پھیرنا ہے، تو پھر اس کا ترجمہ یوں ہوگا کہ ثم ولیتم، پھر تم نے پیٹ پھیری اور تم لوگوں نے پیٹ پھیری، 2 دفعہ کہنا پڑے گا تاکہ تاکید ہو۔ واضح؟ اچھا اسی طریقے سے آگے آ جائیں، یوم ابعث حیا، ٹھیک ہے۔ یوم یہ ظرف مقدم ہو جائے گا، اور اس سے ظرف کیا واقعہ ہوتا ہے؟ پڑھا ہے مفعول فیہ واقعہ ہوتا ہے، مفعول فیہ مقدم ہو جائے گا، ابعث کیا ہے؟ فعل اور نائب فعل، ٹھیک ہے۔ حین کیا واقعہ ہوگا؟ حین یہ حال واقعہ ہوگا، حال یہ ہے حال تاکید کے لیے، ٹھیک ہے۔ ابعث کا کیا مطلب ہے؟ قیامت کے دن مبعوث ہونا، مبعوث کیا مطلب ہے؟ اللہ زندہ کرے گا نا سب کو، کہ جس دن میں زندہ کیا جاؤں گا، جس دن اٹھوں گا میں زندہ کیا جاؤں گا۔ پھر حین کیا ہے؟ جس دن میں زندہ حالت میں زندہ کیا جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ یہ تو معنی نہیں بنتا نا، جس دن میں زندہ کیا جاؤں گا، جس دن میں زندہ کیا جاؤں گا، یا جس دن میں اٹھایا جاؤں گا اور زندہ کیا جاؤں گا، یوں کر کے 2 جملے بولیں گے، تب اس میں کیا پیدا ہوگا؟ تاکید کا معنی کیا پیدا ہوگا؟ فتبسم ضاحکا، تبسم مسکرانا، ہنسنا، ضاحکا کا مطلب یہ کیا ہے؟ ہنسنا اور مسکرانا، پس وہ ہنسا ہنستے ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حال والا ترجمہ یہاں پہ نہیں بنے گا، تاکید والا بنانا ہے، پس وہ ہنسا اور ہنستے ہوئے، زور سے ہنسنا مثلا، تو وہ پھر ہاں یہ پھر عجیب بن جائے گا نا کہ وہ زور سے ہنستے ہوئے تبسم کیا اس نے، اگر زور سے ہنس رہا تھا تبسم کیسے کیا؟ اس نے تبسم کیا، یعنی مسکرایا در حالانکہ وہ زور سے ہنس رہا تھا، تو یہ تو بات جڑتی نہیں ہے نا آپس میں۔ اس کا مطلب یہ کہ ہنسنے کے معنی میں ہے کہ وہ ہنسا ہنستے ہوئے، تو یہ تو ترجمہ نہیں ہوگا، یعنی فتبسم پس وہ ہنسا یا مسکرایا، ضاحکاً اور وہ مسکرایا، 2 دفعہ جملہ کہیں گے تو تاکید بنے گی۔ اچھا جی، قال شاعر، شاعر یہ کہتا ہے کہ وَتُضِيءُ فِي وَجْهِ الظِّلَامِ مُنِيرَةً كَجُمَانَةِ الْبَحْرِيِّ سُلَّ نِظَامُهَا۔ تضیء کیا کسے کہتے ہیں؟ چمکنا، روشنی دینا، روشنی دینا، بلکہ اضاء یضیء، تضیء روشنی دینا، ٹھیک ہے، روشنی دینا، چمکنا، روشنی نکالنا،
اور منیرتن کسے کہتے ہیں؟ انارا ینیرو، یہ بھی روشنی دینے کو کہتے ہیں۔ وجہ ظلام یعنی ظلام کا چہرہ، یعنی جب تاریکی شروع ہوتی ہے، تاریکی کے جو پہلا ٹائم ہوتا ہے رات کے پہلے پہر میں۔ اس میں لکھا لوگوں نے کہ وہ ایک گائے تھی، بڑی سفید رنگ کی گائے تھی۔ جب سفید رنگ کی گائے جو ہے نا شام ہوتی تھی، تاریکی شروع ہوتی تھی، وہ جب چلتی تھی تو ایسے چمکتی تھی کہ جیسے وہ موتی جو ہے وہ چمکتا ہے کہ جس کے اندر سے داغا نکال دیا ہو۔ موتی کو پکڑنے کے لیے داغے میں گلے میں لٹکاتے ہیں موتی، اس کا داغا اگر ٹوٹ جائے تو وہ جیسے زمین پہ گر جاتا ہے نا، وہ ہلتا ہے چمکتے ہوئے۔ تو گائے وہ جب چلتی تھی تو وہ ایسے موتی کی طرح گائے چمک رہی ہوتی تھی۔ تو اب شاعر نے کیا کہا کہ توزیو سے مراد یہ خاتون نہ ہے، انہوں نے گائے کی بات کی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، میں بھی سمجھ رہا تھا کوئی خاتون کی بات ہوگی، جب میں نے وہ شروعات وغیرہ میں دیکھا تو اس نے کہا ایک گائے تھی، اس کی بات ہو رہی، ٹھیک۔ تو وہ جو گائے ہے وہ وجہ ظلام میں یعنی تاریکی کی ابتدا میں، تاریکی کے چہرے پہ ایسے چمکتی ہے، بلکہ چمکتی ہے منیرتن، چمکتی ہے، 2 دفعہ کہہ دیں گے۔ اچھا، کیسے چمکتی ہے؟ کا جمانت البحری ہے، بحری یعنی جو سمندر میں غوطہ لگاتا ہے، جیسے اس کا جمانہ موتی ہو گیا۔ جیسے بحری کے بعد جو جمانہ ہوتا ہے وہ کیا ہے جی؟ لولو صغیرہ، یعنی چھوٹا جو موتی، موتی لولو چھوٹا موتی ہوتا ہے۔ کہ سلہ نظام ہوا، کہ جس کا جو نظام ہے، نظام اس داغے کو کہتے ہیں کہ جس سے وہ موتی کو پرویا گیا ہوتا ہے۔ اور سلہ کیسے کہتے ہیں؟ نکال دینا، کھینچ کے کیا نکال۔ یہ پیچھے آیا تھا کہ سلہ سیفہ، اس نے اپنی تلوار نکال لی نیام سے، ٹھیک ہے۔ تو سلہ نظام ہوا یعنی جس کا جو داغا ہے پرونے والا وہ اس کا نکال دیا ہو۔ موتی کا داغا پرونے والا نکال دیں اور اسے زمین پہ چھوڑ دیں تو وہ جیسے چمکتے ہوئے جاتا ہے، تو ایسے وہ گائے چمک رہی تھی۔ شاہد مثال ہمارے پاس کیا ہوگا؟ توضیع فی وجہ ظلام، جب کہہ دیا کہ وہ رات کی تاریکی میں چمک رہی تھی تو منیرتن دوبارہ کیوں کہا؟ ٹھیک ہے، ہم کہیں گے یہ حال تو واقعہ ہو رہا ہے لیکن حال والا معنی نہیں دے رہا، بلکہ یہ تاکید والا کیا معنی دے رہا ہے۔ اچھا، قرآن مجید کی آیات ہو گئی اور ایک شعر ہو گیا۔ اچھا، وہ مثال ذالک فی التمییز، اب تمییز میں کیا اس کی مثال لے کر آتے ہیں کہ تمییز کیا واقعہ ہوتی ہے؟ تاکید کے لیے آتی ہے جو، وہ یہ آیت پیش کرتے ہیں کہ ان عدت الشہور عند اللہ ہے، کہ اللہ کے ہاں جو مہینوں کی گنتی ہے وہ 12 ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی ہے، مہینوں کی تعداد، اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد کتنی ہے؟ 12 ہے۔ بات پوری ہوگی نا؟ شہرن دوبارہ ذکر کیا، ہم کہیں گے جب شروع میں کہہ دیا کہ مہینوں کی گنتی 12 ہے تو مہینوں کا لفظ آ گیا نا، تو اس میں کوئی ابہام رہا؟ جملے میں کوئی ابہام ہی پیدا نہیں رہا۔ جب ابہام نہیں رہا تو دوبارہ شہرن جو تمییز آیا ہے یہ کس چیز کو واضح کرنے کے لیے آیا ہے؟ یہ کون سے ابہام کو اٹھانے کے لیے آیا ہے؟ تو جواب کیا ہوگا کہ شہرن یہاں پہ جو تمییز بنا ہے وہ تاکید کے لیے آیا ہے۔ کہ ہم کیا کہیں گے کہ مہینوں کی گنتی اللہ کے ہاں 12 مہینے ہے، تو یہ دوبارہ 12 مہینے کا تو یہ کیا ہے؟ تاکید کے لیے ہے۔ ترکیب کیسے ہوگی؟ انا حروف مشبہ الفعل میں سے عدت اشہر مضاف مضاف الیہ، اس کا کیا ہو جائے گا؟ اسم ہو جائے گا۔ عند اللہ تو کیا کہیں گے؟ عند اللہ بھی ہے ہمارے پاس، 12 بھی ہے، 2 خبریں اس کی تو نہیں بنا سکتے نا۔ کس کے متعلق کریں گے؟ معذوف کے متعلق کریں گے تو خبر کی حیثیت ہو جائے گی نا، پھر 12 کا کیا کریں گے؟ ان عدت شہور 12، یوں یعنی جملہ کہیں تو ٹھیک جملہ ہے کہ جو مہینوں کی تعداد ہے وہ 12 ہیں، ٹھیک ہے۔ ظرف کچھ تو واقعہ ہوگا نا، معذوف کے متعلق ہوتا ہے نا ظرف، موجوداً مثلاً یا ثابتاً یا مستقراً، وہ مستقراً ثابتاً کیا ہوگا؟ انہ کے لیے خبر پھر بن جائے گا نا۔ اگر وہ خبر بن گیا تو پھر تو گڑبڑ ہو جائے گا، 12 کو خبر بنا رہے ہیں۔ ہاں، وہ اس میں مفسرین نے جو ہے اس سے وہ حال بنایا ہے، کہتے ہیں وہ جو معذوف ہے نا وہ حال ہے، کہ اللہ کے ہاں مہینوں کی جو تعداد، در حالہ کے مہینوں کی تعداد کس کے پاس ہے؟ اللہ کے ہاں، یوں ہے۔ تو عند اللہ کیا ہے؟ یہ حال ہو گیا، ان عدت اشہر عند اللہ۔
اور اثنا عشر کیا ہے اس کی خبر ہو گئی، اور شہرن کیا ہو گیا یہ تمییز ہو گئی، تمییز مؤکد۔ دوسری آیت کے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، کہ ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور پھر 10 کے ذریعے سے 30 کو مکمل کیا، تو پھر آپ کے جو اللہ کا وقت تھا نا فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ، تو موسیٰ کے جو رب کا وقت تھا وہ مکمل ہو گیا 40 میں۔ 30 راتوں کا وعدہ کیا، 10 کے ذریعے مکمل کیا، تو اس طرح جو ٹائم تھا میقات تھا وہ 40 میں کیا ہو گیا مکمل ہو گیا۔ جب 40 میں مکمل ہو گیا تو دوبارہ لیلتاً کہنے کی ضرورت تھی کیا؟ ہاں پہلے لیلتاً آ گیا نا، جب پہلے لیلتاً آ گیا تو دوبارہ لیلتاً کو کیوں لے کر آئے تمییز کے طور پر؟ تو ہم یہاں پہ کیا کہیں کہ دوبارہ جو لیلتاً لے کر آئے وہ کیا ہے مؤکد کے طور پہ لے کر آئے، ٹھیک ہے، یعنی فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 یہ واضح ہے۔ 40 کیا واقعہ ہو رہا ہے؟ 40 حال واقعہ ہو رہا ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ یہ مفعول بھی ہے، دو اس میں ہے۔ 40 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ لَيْلَةً کسی مفعول میں، ہاں اس میں اختلاف ہے، یعنی اس میں اختلاف ہے۔ تو ہمارا شاید مثال کیسے بنے گا؟ ہمارا شاید مثال سے بنے گا کہ لیلتاً کو ہم تمییز کہیں گے 40 کے لیے، اور 40 کیا واقعہ ہوگا؟ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40۔ 40 تمہ کا مفعول واقع ہو سکتا ہے، ہاں تمہ کیسے مفعول بنا لیں؟ تمہ میقات ربی 40 نہیں کہا نا 40 کا ہے، تو یہ مفعول سے بنا لیں تمہ کے لیے، اور لیلتاً کو 40 کے لیے کیا بنا لیں؟ تمییز بنا لیں۔ تو حالانکہ 40 میں ابہام نہیں ہے، یہاں پہ ابہام کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ پہلے جملے میں واضح ہو چکا ہے کہ 30 راتوں کی بات ہو رہی ہے، تو 40 سے مراد بھی راتیں ہیں۔ اچھا ابو طالب کا شعر بھی آ گیا جی۔ ابو طالب بہت بڑے شاعر تھے اس زمانے میں، اور ان کے جو اشعار ہیں وہ نحوی شواہد کے طور پہ پیش کیے جاتے ہیں۔ ہاں جناب مولا علیہ السلام کے بعد، ہاں تو یعنی یہ بہت بڑی بات ہے، چھوٹی بات نہیں ہے کہ اس زمانے کے شاعر ہیں، اور ان کی شاعری بھی جو ہے اس کے اندر وہ اسلام کی باتیں ساری۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِّن خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا، یعنی بڑا آسان شعر ہے کہ مجھے یقین ہے اور میں یہ جان چکا ہوں کہ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ، کہ جو محمد کا دین ہے، من خیر ادیان البریت، کہ یہ مخلوق کے جتنے بھی ادیان ہیں اس میں سے سب سے بہترین ہے۔ تو دوبارہ دیناً کیوں کہا؟ جب پہلے دین کا ذکر ہو گیا کہ محمد کا دین مخلوق کے ادیان میں سے بہترین ہے، یہ جملہ پورا ہو گیا نا، کہ مخلوق کے اور اس خشکی میں جتنے بھی دین ہیں، بریہ کا مطلب مخلوق بھی کر سکتے ہیں، اور میرے خیال میں اس کا مطلب وہ بھی ہم کر سکتے ہیں زمین پہ، بریہ خشکی کے دین آپ کریں، خشکی پہ، خشکی کے جو دین ہیں، خشکی کے جو رہنے والے دین ہیں، ان میں سے سب سے بہترین کیا دین محمد ہے۔ تو دین جو آخر پہ ذکر کیا یہ تمییز کے طور پہ، اور یہ تمییز کیا ہے؟ تاکید کے طور پہ ہے، ٹھیک ہے، باقی ترکیب اس کی آسان ہے۔ اگلا شعر آ جائیں گے، تغلبیون۔ وَالتَّغْلَبِيُّونَ، تغلب سے وہ تغلبیون یعنی تغلب جو تغلبی لوگ ہو گئے قبیلہ۔ بئس الفحل فحلهم فحلا وامهم زلاء من طیق، فحل جو ہے ویسے تو وہ عجیب معنی میں آتا ہے، یہاں پہ مراد کیا؟ مرد ہے، ان کے مرد، آگے پھر مرد یعنی باپ، ہاں آگے کا نا، سے پہلے کیا ہوگا؟ باپ ہوگا، باپ اور ماں کی بات کی، کہ تغلبی جو لوگ ہیں ان کا جو باپ ہے وہ برا ہے، اور ان کی جو ماں ہے وہ کمزور ہے، ٹھیک ہے۔ زلا کہتے ہیں کمزور خاتون، اور منطیق کسے کہتے ہیں؟ کہ جو کمزوری کو چھپانے کے لیے وہ کپڑے کے اندر کپاس رکھ کے نا اسے موٹا بنا کے وہ کیا پہنتی ہے تاکہ اس کا جسم کیا ہے؟ نکھرا ہوا سامنے آئے، حالانکہ وہ ہوتا کچھ نہیں ہے جسم پہ، ٹھیک ہے۔ اب شاہد مثال ہمارے پاس کیا ہے کہ بئس الفحل فحلهم، بئس کیا ہے؟ فعل ہو گیا، الفحل کیا ہے؟ اس کا فاعل ہو گیا، یہ جملہ فعلیہ ہو گیا، فحلهم کیا ہے؟ مبتدا مؤخر ہوگی نا، اس کی ترکیب ایسی کرتے تھے نا، یہ گزری تھی،
بیس الفحل یہ پورا جملہ ہے، جملہ خبریہ یہ کیا بن گیا؟ خبر مقدم، اور فحل کیا ہے؟ مبتدا مؤخر، یعنی ان کا باپ کیا ہے؟ برا باپ ہے، ٹھیک ہے، یہ بات پوری ہوگی۔ پھر دوبارہ فحلن کو کیوں ذکر کیا؟ ٹھیک ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ جو تمییز ان کی ذکر کی تو یہ تمییز کیا ہے؟ مؤکدہ ہے، نہ کہ کیا ہے؟ ہاں، نہ کہ تمییز کیا ہے؟ وہ ابہام کو دور کرنے کے لیے۔ اچھا، یہاں پہ جو سیبویہ ہے، سیبویہ کہتا ہے کہ یہ فحل جو ہے وہ تمییز کو بیان کرنے کے لیے نہیں آیا، یہ حال کے طور پہ آیا ہے، ٹھیک ہے، تو ان کا مزید یہ حال مؤکدہ کی کیا بنے گی؟ مثال بنے گی۔ وہ سیبویہ رحمہ اللہ تعالی یمنع، وہ منع قرار دیتا ہے کہ یقال کہ آپ اس طریقے سے کہیں نعم الرجل رجلا زید، ٹھیک ہے جی، نعم الرجل رجلا زید، نعم الرجل تو یہ تو کیا ہو جائے گا؟ جملہ فعل فاعل جملہ ہو جائے گا، اور زید کیا بنے گا؟ مبتدا مؤخر بن جائے گا۔ رجلا درمیان میں کیا آیا ہے؟ ہم اسے تمییز بنا رہے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں آپ اس کو تمییز کے طور پہ ذکر آپ نہیں کر سکتے۔ جس طریقے سے نعم کیا کہا یہاں پہ شعر میں کیا ہے؟ بیس الفحل فحلہم، ٹھیک ہے، بیس الفحل فحلہم فحلن کہا ہے نا، تو اسی کی طرح کا یہ جو جملہ ہے نا نعم الرجل زید رجلا، اگر سیدھا جملہ کریں وہ اس کو منع قرار دیتا ہے۔ منع قرار دیتا ہے کیا مطلب؟ وہ فحل کی بھی یہاں پہ تو کیا کرتا ہے؟ تعویل کرتا ہے، شعر میں جو فعلاً تمییز کے طور پہ آیا ہے اس کی وہ تعویل کرتا ہے، یعنی وتأول، انہوں نے تعویل کی ہے فعلاً فی البیت، بیت میں جو فعلاً اس کی کیا تھا؟ اس کے انہوں نے تعویل کیا کہ لأنہ حال مؤکدۃ، یہ جو فعل ہے یہ حال ہے، اور حال کون سا ہے؟ مؤکدہ، جو تاکید کر رہا ہے، کیونکہ فعل مصدر ہے، اور مصدر کیا ہے؟ حال کے طور پہ ہو سکتا ہے، مصدر کیونکہ وصف کے طور پہ واقع ہوتا ہے، لیکن رجل کیا ہے؟ یہ اس میں جامد ہے، یہ وصف کے طور پہ واقع نہیں ہوتا، تمییز یہ مان نہیں سکتا کیونکہ انہوں نے منع قرار دیا، اور ادھر سے جو ہے وہ اس کو حال بھی نہیں بنا سکتے، جبکہ فعل میں کیا یہ گنجائش موجود تھی، تو وہاں پہ گنجائش موجود تھی تو انہوں نے کیا حال مؤکدہ بنا لیا، یعنی بالآخر وہ تمییز مؤکد بنانے کی ان مثالوں میں، یعنی نیمہ اور بیسہ میں، نیمہ اور بیسہ کے باب میں تمییز مؤکد بنانے کے قائل نہیں تھے سیبویہ، ٹھیک ہے، یہ انہوں نے بات کی۔ والشواہد علی جواز المسألۃ کثیرۃ، یہ جو ہے کہ نیمہ اور بیسہ میں آپ جو ہے وہ کیا بنا سکتے ہیں؟ تمییز مؤکد بنا سکتے ہیں، کہتے ہیں اس مسئلہ کے جائز ہونے کے اوپر جو شواہد ہیں کثیرۃ، بہت زیادہ ہیں، فلا حاجت للتاویل، پاس ہمیں تعویل کی ضرورت ہی نہیں ہے، فعلاً کو سیدھا کیا بنائے؟ تمییز مؤکد بنائے، یہ شواہد فلا حاجت للتاویل ودخول التمییز فی باب نیمہ و بیسہ اکثر من دخول الحال، بلکہ اگلا ہم دعویٰ کیا کرتے ہیں کہ نیمہ اور بیسہ کے باب میں تمییز مؤکد کا آنا یہ زیادہ ہے، کس سے؟ حال سے، ٹھیک ہے، نیمہ اور بیسہ میں جو حال استعمال ہوتا ہے وہ بہت کم استعمال ہوتا ہے، نیمہ اور بیسہ میں تمییز مؤکد کیا ہوتی ہے؟ زیادہ ہوتی ہے، یعنی یہاں ہم کیا سمجھ سکتے ہیں اس عبارت میں کہ سیبویہ کا یہ موقف ہے کہ نیمہ اور بیسہ کے باب میں تمییز مؤکد کی بات نہیں ہوگی، منع ہے، تمییز کے اوپر کراس لگایا نیمہ اور بیسہ میں، ہمیشہ جو بھی آئے گا وہ کیا آئے گا؟ حال مؤکدہ آئے گا، جو تمییز بن رہی ہوگی مؤکدہ اس کی وہ تعویل کر ڈالیں گے، تو مصنف نے کہا کہ میرے پاس بہت زیادہ شواہد ہیں، اس تعویل کی کوئی آپ کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ باب نیمہ اور بیسہ میں تمییز زیادہ واقع ہوتی ہے بجائے اس کے کہ آپ حال بنائیں۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔